نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہمیں مجاہدہ کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم مجاہدہ اور کوشش کریں۔ جو آدمی جتنی کوشش کرتا ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں، جتنا مجاہدہ کرتا ہے، دوسری آیت میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جتنی کوشش کرتا ہے ہم اسی کوشش کے حساب سے اپنے محبت کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، خدا تعالیٰ تک وہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ امام راغب تفسیر میں بہت اونچے مقام کے مفسر ہیں، لغت کے اتنے بڑے امام ہیں یعنی عربی زبان کے، کہ ان کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ امام راغب نے فرمایا اس آیت میں جس جہاد اور مجاہدہ کا حکم دیا گیا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ مجاہدہ اور مشقت ہے، وہ جہاد اور کوشش ہے جو ظاہری دشمن کے مقابلے میں مسلمان کرتے ہیں، یعنی کفار نے حملہ کیا تو مسلمان اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ جہاد کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک تو یہ اس آیت میں داخل ہے۔ دوسرا مجاہدہ بالشیطان، شیطان کے شیطانی کاموں کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں، وہ بھی اسی آیت میں داخل ہے، یعنی شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شیطان رحمان کا دشمن ہے، جو چیز رحمان ہمیں دینا چاہتے ہیں شیطان اس کے برعکس، اس کے خلاف دوسری چیز اس کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یعنی رحمان یہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، شیطان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے میری اطاعت کرو۔ تو شیطان کے مقابلے میں جہاد کرنا، مشقت کرنا، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں وقت کے حساب سے۔ تیسرا جہاد بالنفس ہے، نفس خواہشات کا مرکز ہے، آرزوؤں کا مرکز ہے، غلط تمناؤں کا مرکز ہے۔ جس چیز میں منہ میٹھا ہو زبان اس کی خواہش کرتی ہے اور نفس جو ہے نا اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کو جو چیز اچھی لگے آنکھ اس سے لذت حاصل کرتی ہے اور نفس اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کان کے راستے سے، اسی طرح ناک اور ہاتھ پاؤں کے راستے سے، پیٹ کے راستے سے، شرمگاہ کے راستے سے، یہ 7 خواہشات یہ جو ہے نا نفس اور شیطان کو خوش کرنے والی خواہشات ہے۔ ایک تو حوا سے خمسہ ہے، 5 چیزیں ہیں، یعنی آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 ہے قوت شامہ یعنی ناک، نمبر 5 قوت لامسہ، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہمیں احساس کی ایک طاقت دی گئی ہے۔ یہ چیز گرم ہے، نرم ہے، زیادہ گرم ہے، تھوڑی گرم ہے، یہ جو قوتیں احساسیہ ہے، یہ 5 قوتیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے، چھٹی چیز ہے پیٹ کی خواہش، 7ویں چیز ہے شرمگاہ کی خواہش۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان اور نفس ہمیشہ اس کی طرف بلا لیتی ہے۔ اب رحمان ہے ان 7 کے مقابلے میں ہمیں ڈراتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم،
دیکھو ہم نے ان خواہشات والوں کے لیے دوزخ بنائی ہے، اور دوزخ کے ہم نے 7 دروازے رکھے ہیں۔ کتنے دروازے رکھے ہیں؟ ہر دروازے کے لیے تمہارے اندر مخصوص ایک جگہ ہم نے رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں دوزخ کے 7 دروازے اس لیے رکھے گئے کہ ہمارے بدن میں اللہ کو ناراض کرنے والے 7 راستے ہیں۔ آنکھوں کے راستوں سے غلط دیکھ کر ہم شیطان کی نفس کی اطاعت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں جو نامحرم کو دیکھے، مرد یا عورت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں شیشہ دوزخ میں پگھلا کر ڈالے گا۔ یعنی کتنا خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ شیشہ جانتے ہو دنیا کا شیشہ کتنا گرم ہوتا ہے، آدمی ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ دوزخ کا شیشہ تو پھر تو دوزخ کا ہوتا ہے۔ جو آدمی کان کے راستے سے خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، جو بری چیزیں ہیں جن کو سننے سے منع کیا گیا ہے ان کو سنتا ہے، یہ دوسری روایت ہے کہ ایسے لوگوں کے کانوں میں خدا تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ میں شیشہ گرم کر کے ڈالے گا۔ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے فقیرہ گوٹ کا صوفی ہوگا تو اس کا نہیں ڈالے گا، کوئی داڑھی والا سفید ہوگا تو نہیں ڈالے گا، مولوی ہوگا تو اس کو چھوڑے گا، حاجی ہوگا تو اس کو چھوڑے گا۔ کوئی بھی کانوں کے راستے سے غلط کام کرتا ہے خدا تعالیٰ اس میں شیشہ، خدا تعالیٰ کو کتنا غصہ ہے اس پر، کتنا خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ زبان تو ہے ہی دوزخ کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یا جن صحابہ نے حضور سے خصوصی وصیت کی درخواست کی ہے، تقریباً اکثر میں زبان کا ذکر ہے۔ زبان جو ہے نا یہ دوزخ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا دوزخ کا علاقہ اس کے لیے بنا ہوا ہے۔ دیکھو آدمی زبان سے غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسرے کو ایذا دیتا ہے، دوسروں کا دل ستاتا ہے، کیا سے کیا گناہ ہم زبان کے ذریعے سے نہیں کر رہے۔ علماء نے کوئی 22 کے قریب اس کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ گنوائے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں جو طویل حدیث ہے اس میں اور چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ صحابی سوال کرتا ہے رسول اللہ زبان کی وجہ سے بھی ہم دوزخ میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا میں تو تمہیں سمجھدار سمجھ رہا تھا، اکثر لوگ دوزخ میں زبان کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ زبان ایک دارانتی ہے جو خشک کو بھی کاٹتی ہے اور تر کو بھی کاٹتی ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے نا جب بول رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں جو بہت ڈرنے والے بزرگ گزرے ہیں، وہ پہلے تو بولتے نہیں تھے جب تک تولتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، کہ یار یہ بات میں بولتا ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور جو بولتے تھے تو کافی جیب میں ہوتی تھی، پہلے اس کو لکھ لیتے تھے پھر بولتے تھے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جو ہے نا بزرگوں کے امام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے حالات میں بھی لکھا ہے ہر چیز کو جو ہے نا۔ اب دکاندار سارا دن دکان میں باتیں کرتا ہے، وہ ایک ٹیپ رکھے کہ کتنی باتیں میں جائز کر رہا ہوں کتنی ناجائز، تو پتہ چلے نا۔ ہم شادی میں کتنی باتیں کرتے ہیں، دعوتوں میں باتیں کرتے ہیں، وہ موبائل آن کر کے بعد میں سن لے کہ کون سی بات جائز ہے کون سے ناجائز ہے۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کے تو عادت سے زیادہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا ناک کے راستے سے جو غلط چیزوں کا سونگنا ہے، وہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے وہ واقعہ نقل فرمایا، آپ حضرات بار بار سنتے ہو کہ وہ جو مال غنیمت میں مشک آ گئے تھے نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے عرض کیا، کیونکہ مشک وہاں عورتوں کی زیادہ ضرورت میں ہوتی تھی، جو عورتیں جہاد میں حصہ لے لے، مجاہدین کے ساتھ عورتیں جا کر کے ان کو پانی پلاتی تھی، ان کے زخموں کا علاج کرتی تھی، جو خدمتیں ایک مرد کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ کرتی تھی۔ اور ویسے بھی عود اور مشک ایسی چیزیں کہ وہ گھر میں محفوظ رکھی جاتی ہیں، عورتوں کو ان سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے عرض کیا حضرت مال غنیمت میں جو مشک آیا ہے یہ میں تقسیم کروں مجاہدین میں۔ فاروق اعظم نے اجازت نہیں دی، فرمایا دیکھو تم جو تقسیم کرے گی تقسیم کے وقت خوشبو تو لگے گی نا، یہ مشترک مال ہے، اس کا خوشبو تمہیں نہیں لگنی چاہیے۔
سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ مشترک مال میں جو ہے نا جو لوگ ہیں ان کا حق ہے ان کو دیا، یعنی کتنا اہتمام ہے، کتنا خدا تعالیٰ کا خوف ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں سے پیٹ کے معاملے میں تو ہم اتنے غرق ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے دے، معاف بھی فرمائے کہ بھئی جو چیز ہم کھا رہے ہیں کہاں سے کمایا اس کو۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو ایک پائی دے دی، کہا جاؤ وہاں سے دال خرید کر لاؤ، ہوٹل سے تیار دال۔ ہوٹل میں وہ گیا، پوچھا بھئی کتنا اس کا جو ہے نا تم دے گا؟ اس نے کہا 1 چمچ دال کا دے دوں گا۔ ساتھ میں دوسرا ہوٹل تھا، جیسے ہوٹلوں کی مارکیٹ ہوتی ہے، انہوں نے کہا طالب آؤ ہم 2 دے دے گا تم کو 1 پائی کا۔ اس نے کہا اچھا تم 2 دیتا ہے تو ہم 3 دے دے گا۔ مقابلہ ہوا، حتیٰ کہ 1 کے بجائے 7 چمچ پر ایک ہوٹل والے نے کہا میں دے دوں، انہوں نے اس سے لے لیا۔ جب گھر میں لایا، امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا اتنی زیادہ دال 1 پائی کی اتنی تو نہیں ملتی ہے۔ کہا حضرت وہ 2 دکانداروں کا مقابلہ ہوا۔ فرمایا تو پھر حرام ہے، جائز نہیں ہے، مقابلہ کرا کر خوشی سے تو وہ نہیں دے رہا ہے، مقابلہ کی وجہ سے دے رہا ہے، تو یہ دال مجھے نہیں چاہیے، یہ جا کر واپس کرو۔ ان کو کہو 1 چمچ ہماری ہے، باقی چمچ تم واپس لے لو، ہم نہیں لیں گے۔ واپس جب یہ چلے گئے بازار بند ہو گیا تھا۔ وہ فریجیں تو نہیں ہوتی تھی کہ دال کو وہاں رکھ لے، کہاں جاؤ اعلان کرو بازار میں کہ میاں یہ دال 1 پائی کا 7 چمچہ ملا ہے، 1 چمچہ تو امام احمد کا، 6 چمچے کون خریدتا ہے؟ کہا یہ بیچو، پھر وہ پیسے اس ہوٹل والے کو واپس کرو۔ اب دیکھو مسلمانوں کی دینداری کا حال دیکھو، بازار میں لوگ پوچھ رہے تھے کیا مطلب؟ کہا بھئی 1 پائی کا 1 چمچہ، مقابلہ میں 7 چمچے آ گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا 1 چمچہ تو میرا ہے، باقی 6 چمچے بیچ چکا۔ نہیں نہیں، اس مشکوک چیز کو ہم نہیں خریدتے، شک آ گیا اس میں۔ امام احمد بھی شک کی وجہ سے ہم نہیں خریدتے اس کو۔ یعنی مسلمانوں کا بازار بھی ایسا تھا۔ آج آپ کر کے تو دیکھو ذرا اپنے بازار میں، سب سے پہلے وہ بڈھا کہے گا ماں ترا کہ اس میں حق زیادہ جوڑے، یہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو امام احمد نے فرمایا بھائی اب کیا کرے؟ کہا بھائی ایسے کرو کہ اس کا پیسہ بھی ہم سے وصول کرو، پھر کل یہ پیسہ اس کو واپس کرو۔ دیکھو اتنا ڈر ہے کھانے کے معاملے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد دکان بند کر کے جا رہے ہیں، بڑے تاجر تھے امام ابو حنیفہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت یہ پڑھنے کی چیز ہے کہ اسلام کو معاملات میں کیسے دکھایا انہوں نے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کا ٹائم ہی یہی ہے، وہ ایسی منڈی تھی کہ اس میں اس ٹائم بازار گرم ہوتا تھا۔ ساتھ والوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا وہ بادل آئے ہوئے ہیں، کپڑے کی دکان تھی، بادل آئے ہوئے ہیں، جو گاہک آئے گا غور سے صحیح نہیں پرکھ سکے گا کہ کون زیادہ سفید ہے کون، ایسے موقع میں بیچنا حرام ہے، میں جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے بادل کی وجہ سے تالا لگا کر میں جا رہا ہوں۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ جعفر، امام جعفر یہ بہت بڑے امام کے ساتھیوں میں سے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک صوفی آدمی کو دکان میں شریک رکھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے، کہ ہم شرکت سے دکان چلاتے ہیں۔ ایک کپڑے پر نشان لگایا کہ دیکھو اس میں تھوڑا سا عیب ہے، جو بھی شخص آ جائے اس کو بتا دینا اس میں عیب ہے، عیب کی وجہ سے جس کی قیمت اتنی کم ہے۔ اس زمانے میں ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ ہر چیز ہر جگہ دستیاب ہو اور پھر ٹیلی فونوں کا سسٹم ہو اور یہ ہو، اور دور سے کوئی قافلہ آیا کپڑا لینے کے لیے، وہ کپڑا اس کو پسند آیا، اس شریک کو یہ بھول گیا کہ میں اس کو بتاؤں اس میں عیب ہے۔ کچھ دیر بعد امام تشریف لائے، فرمائے کپڑا ادھر رکھا تھا، نشان سے رکھا ہوا تھا۔ کہا وہ تو حضرت خرید کر رکھا، کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا۔ کہا میں نے نہیں بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے، اس سے اتنا پیسہ لے لو اتنا نہ لو؟ کہا مجھے بھول گیا۔ فرمایا امام نے تمام اس کے پوچھے حالات، کیسے لوگ تھے، کیسے اونٹ تھے، کیسا قافلہ تھا، اس کے پیچھے سفر کیا، پوچھتے پوچھتے بھائی کدھر جو ہے نا ایسا ایسا، او سارا دن آدھی رات کو وہ قافلہ کہیں جا کر مل گیا امام کو۔ اللہ کا شکر ادا کیا، کہا بھائی یہ تمہارے پیسے ہے، یہ واپس کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا وہ عیب والا۔ کہا کوئی عیب نہیں، ہم نے اس کو پسند کیا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اس میں عیب تھا، یہ تمہارا پیسہ۔ انہوں نے کہا کپڑا واپس کرنے کا؟ نہیں کپڑا بھی تمہارا ہے۔
کہ ہم نے بہت بڑا بڑا دھوکہ دیا تمہیں، اس کی سزا میں پیسے بھی تمہارا ہے، کپڑا بھی تمہارا ہے، کپڑا ہم تم سے نہیں لیں گے۔ چوری کی ایک بکری کوفہ میں آ گئی، کہاں تک سناؤں، ایک بکری کوفہ میں آ گئی، ڈھونڈنے والوں نے کہا کہ بھئی کوفہ کے کسی جگہ میں چوری کی بکری آ گئی، قصابوں کے ہتھے چڑھائے۔ امام رحمہ اللہ نے ایک چرواہے کو بلوایا، کہا بکری کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا حضرت زیادہ سے زیادہ 11 سال۔ 11 سال تک ابو حنیفہ نے کوئی گوشت نہیں کھایا۔ آسان کام نہیں ہے حاجی صاحب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ 11 سال تک کوئی بکری کا گوشت اس لیے نہیں کھایا کہ شاید وہی بکری جو چوری ہو گئی تھی اس کو کسی نے ذبح کیا، قصاب نے، اور ہم نے جو ہے نا اس سے بکری کا گوشت خریدا۔ شیطان نے ہمیں کتنے دھوکے میں ڈالے، ہمیں تو کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو بس جنت میں چلا جاؤ گے، تو کیا ابو حنیفہ نماز نہیں پڑھتے تھے جو اتنا اللہ سے ڈرتے تھے؟ پیٹ کا معاملہ یہ بھی خدا تعالیٰ کو بہت ناراض کرتا ہے، بہت سوچنا چاہیے کہاں سے میں لا رہا ہوں، کہاں رکھ رہا ہوں، کیسے بنا رہا ہوں، کیسے کھا رہا ہوں۔ اسی طرح شرمگاہ کا معاملہ ہے جس کو شہوت کہتے ہیں، یہ جتنے جوان ہیں اس فتنے میں بہت زیادہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ خاص طور یہ جو موبائلوں کا گند ہے، کسی نے فیس بک میں گٹر لائن کھولا ہے اپنے لیے، کسی نے واٹس ایپ میں کھولا ہوا ہے، کسی نے کس ادارے میں کھولا ہوا ہے، بھنگی ہے سارے نا، یہ بھنگی اس سے گو منگواتا ہے، یہ بھنگی اس کو گو دیتا ہے، سارے گوؤں کا نظام ہے، اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑے، ہم نہیں دیکھتے ہر جو ہے نا چوک کے نکھر پر عشاء کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں مٹے کٹے جوان، اور جو ہے نا بڑے بڑے موبائل لیے ہوئے، کوئی بڈھا ان کے قریب سے آ جائے پھر چھپا لیتے ہیں اس کو۔ بڈھے سے چھپائے گا، اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ وہاں سے تو نہیں چھپتا، اور اس میں میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، میرا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی نہ ہو، امت کا ہر فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس معاملے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ فتنہ پھیل رہا ہے، ایک دن میرے گھر میں آئے گا؟ بالکل آخری بات بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، یہ جو تبلیغ کا کام کرتے اس حدیث کو ضرور یاد کرو۔ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، مشکات شریف میں یہ روایت، ایک کہہ رہا تھا یار ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر ایک کا گناہ اس کے گلے میں ہے، دوسرے کو نقصان نہیں دے گا۔ دوسرا کہہ رہا تھا دماغ خراب ہے تمہارا، کیسے نہیں دے گا؟ گناہ کی وجہ سے نجاست، نحوست، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کی ناراضی دنیا پر آ جاتی ہے، سب متاثر ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا چاہے شکر ہے کہ حضرت تشریف لائے، اس سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت یہ جھگڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ ہر ایک کا اس کے گلے میں ہے، دوسرے پر اثر نہیں ڈالتا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سب پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے، فرمایا کلا واللہ ان الحبارہ لتموت فی وکرہا من ظلم الظالم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو کہ کسی کے گناہ کا اثر دوسروں پر نہیں ہوتا۔ حبارہ وہ پرندہ ہے جو روس سے پاکستان میں آتے ہیں، روسی پرندہ، اس کے بعد آلات میں لکھا ہوا ہے مشکات کی شروعات میں کم سے کم 3000 4000 میل وہ اپنی خوراک کے لیے تلاش کرتا ہے۔ وہاں انڈیا میں جو حبارہ ذبح کیے گئے ان کی گجی سے جو ہے نا بصرک کے پتھر نکلے، بغداد کے، بغداد کدھر ہے، انڈیا کدھر ہے، اتنا دور وہ پرندہ جاتا ہے اپنی خوراک لینے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال دی، فرمایا اتنی قحط سالی ہوگی اجتماعی گناہوں کی وجہ سے، اتنی خدا تعالیٰ کی ناراضی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی، حبارہ کو بھی پانی اور خوراک نہیں ملے گا 3,000-4,000 میلوں تک، لتموت فی وکرہا، وہ اپنے گھونسلے میں مر جائے گا بھوک کی وجہ سے۔ تم کیسے کہتے ہو اثر نہیں ہوتا؟ ہم تو بڑے خوش ہیں نا، مسجد میں آ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہو، تسبیحات میں جتنے جو گناہ عام ہو رہے ہیں، اس لیے بتاؤ ہمارے تہجدوں کا ہمارے دل پر اثر ہے، ہماری تسبیحوں کا ہماری زندگی میں اثر ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ 99% خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہے، ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ایک دفتر میں 99 لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ ایک آدمی کی نماز کیا ہوگی؟ پہلے تو صحیح پڑھ نہیں سکے گا،
کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. وہ ظاہر ہے کہ سب ایک طرف کے لوگ ہیں، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ اگلی بار زندہ رہے تو میں آیت کی مزید تشریح کرتا ہوں. یہ 7 اعضاء یاد رہیں گے. ابھی یہاں سے نکلو اس سبق کو یاد کرو. آنکھ، کان، زبان، ناک، اور یہ جلد جو لگا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں جس میں آتے ہیں، پیٹ اور شرمگاہ. ہر ایک کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. کوئی پیٹ کی وجہ سے جائے گا، کوئی شرمگاہ کی وجہ سے جائے گا، کوئی آنکھ کی وجہ سے جائے گا، کوئی. یہ قرآن سے ثابت ہے. جنت کے دروازوں کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے تو کوئی حافظ مجھے بتائے جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ کہاں کوئی ذکر نہیں. دوزخ کے دروازوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اللہ ڈراتا ہے. کیوں ڈراتا ہے؟ اللہ کو فائدہ ہے ڈرانے سے. ہاں، اس لیے ڈراتا ہے تاکہ ہم دوزخ سے بچ جائیں نا. ڈرانے کا مقصد ہی کیا؟ اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. دیکھو یہ جو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، خانقاہوں میں آتے ہیں، تبلیغی جماعتوں میں جاتے ہیں، بزرگوں میں، اس کا خلاصہ سب کا یہی ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. سب کا نتیجہ یہی ہے. کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تعالیٰ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک نام لینے کے لیے ہم کو یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے 7 اعضاء کو بھی پاک کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ کو بھی پاک کر دے، ہمارے نفس کو بھی پاک کر دے ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، یا اللہ تعالیٰ سب کو خصوصی طور سے محفوظ فرما. گناہوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. ہر قسم کی پریشانیاں جو گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں یا اللہ تعالیٰ معاف کر کے پریشانیوں کو دور فرما. پوری امت پر رحم فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر شخص پر رحم فرما. محبوب دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہم میں سے ہر ایک کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ حضرات کا بیٹھنا قبول فرما.